سورۃ الانشقاق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، وہ اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گا، وَحُقَّتْ، اور اس پر یہی لازم ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین نکال پھینکے گی جو کچھ اس کے اندر ہے، وَتَخَلَّتْ، اور وہ خالی ہو جائے گی۔ ربڑ کے کھینچنے کی طرح اس کو کھینچ کر پلین کر دیا جائے گا، کھینچ کر اس کو بڑا کر دیا جائے گا زمین کو، اور پہاڑوں کو برابر کر دیا جائے گا، اس پر ساری زمین برابر ہو جائے گی۔ یا ایھا الانسان، یہ مضمون بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں اے انسان انک کادح، تو کوششوں میں لگا ہوا ہے، کب تک؟ یہ سین مرد گسک پور زندگی، الی ربک، اپنے رب تک جانے تک، قدحن فملاقی، سو تو اپنے عمل کی جزا کو جا پہنچے گا۔ انک کادح الی ربک قدحن، وچو کہ انسان چھ لگت زمینداری زمینداری زمینداری، بڑن بڑن تشن تمن زمینداری بخشن مشن کینت، کہ انسان چھ دکانداری کن، تمن چھ پونس 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 پونس، بڑن بڑن تش آسن تمن فکر، اور بچہ چھ بچار بڑت گسن، تمن کرنے خاندر، بچن چھنا دیون کاروبار الگ کرت کینت، مول چھ تھاون پن ہولڈ، نتیجہ کیا نکلتا؟ باپ مر گیا تو بھائی دونوں عدالت کے اندر، جھگڑے فتنے فسادات، اور اتنا مسئلہ مشکل ہو جاتا اس مسئلے کو حل کرنا کہ مشترکہ کاروبار کا کیسے اب ہم حل کریں۔ مفتیان کرام کے پسینے چھوٹ پڑتے ہیں، کیسے مسئلہ کہ ایک بھائی بولتا ہے کہ اس میں میرا بھی حصہ ہے، میں نے ساری زندگی محنت کی، دوسرا بولتا ہے میرا بھی تو اس میں پیسہ تھا، مجھے زیادہ ملے گا، وہ بولتا ہے میں نے محنت کی تھی مجھے زیادہ ملے گا، وہ بولے گا باپ کی وراثت ہے تو دونوں برابر، وہ بولتا ہے چوسوک لکھٹ سکیا کرے سوری کیش میں کرمت۔ اب بیچارہ مفتی صاحب کیا کرے؟ اتنے خطرناک یہ جھگڑے بن جاتے ہیں۔ تو باپ کیا کرتا ہے؟ لالچ کے اندر لگا رہتا ہے، زمیندار زمینداری کے اندر، بزنس مین بزنس کے اندر، ڈاکٹر بڈت چھ گسن لیکن تھاپ چھن تولن، آخر تک لگا ہی رہتا ہے۔ قادحون الی ربک قدحن، لہذا جیسے تم اعمال کرو گے ویسے تم اس کا بدلہ اور صلہ پاؤ گے۔ فملاقی، اچھے اعمال کرو گے زندگی میں، اچھے کام کیے ہوں گے تو اچھا صلہ ملے گا، برے اعمال کرو گے تو برا ہی صلہ ملے گا۔ قدحن فملاقی۔ فاما من اوتی کتابہ بیمینی، سو جس شخص کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کیا یہ اللہ ہم سے آسان حساب لے۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِ مَسْرُورًا، حدیث میں آیا بھی آسان حساب کیا ہوگا؟ ایسے نامہ اعمال کو لیا جائے گا اس طریقے سے، پاس نیر سے خدا سوال۔ وَمَن نُوقِشَ، اگر اشنا ہو یہ کیا چھو، فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من نوقش فقد ہلاکا، یہ مزباز پرس سٹارٹ گئے وہ تو برباد ہو گیا، چونکہ اللہ کے سامنے کوئی جواب دہی کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ وینقلب الی اہلی مسرورا، اور جائے گا وہ اپنے گھر والوں کے پاس جلدی جلدی خوشی خوشی، اور کیا کہے گا؟ ہا امقرؤ کتابیہ، دیکھو میرا نامہ اعمال، بپاس بپاس بپاس۔ فرماتے وہ اما من اوتی کتابہ وراء ظہری، جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، فسوف یدعو ثبورا، وہ اس دن موت موت پکارے گا، ویصلی سعیرا، لیکن موت بھی نہیں آئے گی، وہ دوزخ کے اندر داخل ہوگا۔ انہ کان فی اہلی مسرورا، وہ اپنے گھر والوں میں دنیا میں بڑا خوش ہوا کرتا تھا نا۔ انہ ظن، اس کا یہ خیال تھا، اللہ یحور، کہ مر کر اسے اللہ کی طرف کبھی واپس جانا ہی نہیں۔ بلا، کیوں نہیں واپس جانا ہے؟ کیوں نہیں؟ اللہ تمہارے سارے اعمال کی خبر جانتا ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں آسمان میں سورج کے غروب ہونے کے بعد کی سرخی کی، واللیل، اور رات کی، وما وسق، اور ان چیزوں کی جنہیں رات سمیٹ لیتی۔ شام گسن تویتی گارا بوتی گارا سری پنن پنن گارن، یم کلن پٹ پرندے یم تی پنن گارن، گپن تم تی ون پنن گارن واپس، واللیل وما وسق، اور قسم رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں وہ سمیٹ لیتی ہے۔ ساری کائنات کی چیزوں کو رات اپنے اپنے ٹھکانوں پہ واپس لے آتی ہے۔ والقمر، اور قسم ہے چاند کی، اذا اتسق، جب وہ کامل ہو جائے 14ویں رات میں، لترکبن طبقا عن طبق، جیسے چاند کے اندر 29 تاریخ تک مسلسل کبھی عروج کبھی زوال، کبھی نکل رہا ہے کبھی غروب ہو رہا ہے، ایسے اے انسان تیری بھی زندگی، تیری زندگی میں بھی سٹیج، تم بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلو گے، کبھی بچپن کبھی جوانی کبھی بڑھاپا، کبھی قبر کے اندر کبھی حشر کے اندر، اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ رشن کبھی جہنم
جہنم میں اور اللہ تعالیٰ واتنا ان کبھی جنت میں. لترکبن، تم ایک حالت سے دوسری حالت میں سوار ہوتے رہتے ہو، بدلتے رہتے ہو. فما لہم لا یؤمنون، ان کافروں کو کیا ہو گیا، ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدے نہیں کرتے ہیں. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں. واللہ عالم، اللہ خوب جانتے ہیں. بما یعون، ان چیزوں کو جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہوتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایک ایسا ثواب ہوگا غیر ممنون، جو کبھی ختم، منقطع نہ ہونے والا، ختم نہ ہونے والا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً 80 سال قبل، کچھ روایات کے مطابق، یہ تو واقعہ طے شدہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 80 یا 40 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آتا ہے. واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا نام تھا یوسف بن شراحیل. کیا اس نے مسنا ہو؟ اس بادشاہ نے، اس کا ایک بڑا جادوگر تھا. تو جادوگر بوڑھا ہو گیا. جادوگر نے اس سے کہا بادشاہ سے، بادشاہ سلامت، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے کوئی ذہین لڑکا دے دو جسے میں اپنا ہنر، اپنا یہ کرتب سکھلا دوں، تاکہ میرا یہ ہنر اور میرا یہ کرتب یوں ہی ضائع نہ ہو جائے اور میرے مرنے کے بعد وہ آپ کے کام آتا رہے. بادشاہ نے ایک بچہ منتخب کر کے ذہین ترین اس کے حوالے کیا. وہ بچہ اس جادوگر کے پاس روزانہ جادو سیکھنے کے لیے جاتا، لیکن راستے میں ایک گرجا گھر پڑتا تھا، عیسائی عبادت خانہ، جہاں پر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا عیسائی. اور اس زمانے میں مذہب برحق عیسائیت ہی تھا، اور وہ والا جو عیسائی تھا وہ کسی دین حنیف پر تھا. بہرحال یہ اس کو کبھی دیکھتا یہ کیا شاید کرن. تو ایک دن وہ اندر چلا گیا راہب کے پاس. راہب سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ راہب نے بولا اس طریقے سے یہ چیز سیکھ رہا ہوں، سکھا رہا ہوں. تو اس نے کہا مجھے بھی اپنا دین سکھلاؤ گے؟ کہا کیوں نہیں. تو چنانچہ اس نے عیسائیت ان سے سیکھنی شروع کر دی. اب ادھر جادوگر کے پاس دیر ہونے پر لگی تو جادوگر نے باز پرس شروع کی. کہا گھر سے لیٹ آیا تھا. گھر میں دیر ہونے لگی، لیٹ کیوں آئے ہو؟ کہا جادوگر کے پاس دیر ہو گئی. حالانکہ ہوتا کہاں تھا یہ؟ راہب کے پاس. یہ ترکیب بتلائی جان سکھلانے کے لیے. سلسلہ چلتا رہا. ایک دن جب اس نے عیسائیت کا بہت سارا حصہ سیکھ لیا، دیکھا کہ لوگ ایک راستے سے جا رہے ہیں، راستے کے اندر شیر ہے اور اس نے سب کا راستہ روک کے رکھا ہے. اس نے کہا آج میں امتحان کر لیتا ہوں. کہا کہ خدایا میں آپ سے دعا مانگتا ہوں، اگر راہب کا مذہب برحق ہے تو اس صورت میں اس شیر کو پتھر ماروں گا، میرے پتھر سے یہ شیر مر جانا چاہیے. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پتھر اٹھایا، شیر کو مارا اور شیر مر گیا. لوگوں میں ایک شور بپا ہو گیا. مسئلہ کیا؟ اتنی دیر میں اس کے پاس کوئی کوڑی شخص آ گیا. اس نے اس کو بھی بسم اللہ کر کے دم کیا تو وہ بھی ٹھیک ہو گیا. کوئی اندھا آیا، اس کو بھی دم کیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا. بادشاہ کا ایک مصاحب اور ایک خاص بندہ تھا، وہ اندھا تھا، خاص الخاص. اس نے بھی جب سنا تو وہ بھی آ گیا. اس نے اس کو بھی کہا، اس نے کہا میں اتنا تمہیں انعام دوں گا، وہ دوں گا. کہا کوئی ایمان شیمان نہیں، یہ انعام نہیں چاہیے، مجھے صرف ایمان چاہیے، تمہارا ایمان قبول کرو. اس نے ایمان قبول کیا. انہوں نے اس کو دم کیا اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی. بادشاہ نے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ کہا اس طریقے سے ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے، اس نے ہم کو ٹھیک کیا. جب بادشاہ نے تحقیق کی تو اس نے بچے کو بلایا اور ان لوگوں کو جنہوں نے اس پر ایمان لایا تھا، کچھ تھے، ابھی شاید کسی نے خاص ایمان نہیں قبول کیا تھا. بہرحال پھر اس کے بعد راہب نے اس کو منع کیا تھا میرے بارے میں بولنا نہیں، تم پر مصیبتیں بڑی آنے والی. اب جب بچہ پھنس گیا تو بادشاہ نے اپنا جو مصاحب خاص تھا اس کو بھی قتل کرا دیا. بچہ جب پھنس گیا، اس کو ستایا گیا تو اس نے راہب کا نام دیا تو راہب کو بھی مار ڈالا گیا. پھر اس کے بعد اس کو عبرت کے لیے کہا سب لوگوں کے سامنے اس کو سزا دی جائے، ایسے نہیں جس نے ہماری حاکمیت کے خلاف منہ کھولا. چند پولیس والوں کو کہا کہ اس کو لے جاؤ، اٹھا کر وہ پہاڑ سے نیچے پھینک دو. اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جب وہ لوگ اسے لے کر بادشاہ کے فوجی پہاڑ پر چڑھے، بادشاہ کی پولیس لے کر اس کو پہاڑ پر چلی، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی خدایا اگر میں دین برحق پر ہوں تو مجھے بچا اور ان کو ہلاک کر. زلزلہ آیا، وہ سب کے سب مر گئی، وہ توڑ بے واپس. السلام علیکم. بادشاہ سے حاضر. بادشاہ نے کہا کیا وہ کہاں گئے؟ کہا سب مر گئے. بادشاہ نے پھر ان کو دیگر لوگوں کے حوالے کیا کہ ان کو کشتی میں بٹھا دو اور اس کو سمندر کے بیچ میں پھینک دو. وہاں پر پہنچے، طوفان آیا، وہ سب کے سب غرق ہو گئے. وہاں سے بچ کر حاضر. السلام علیکم. پھر دوبارہ مجلس کے اندر
پھر اس نے کہا کہ ایسے نہیں تم مجھے مار سکتے ہو، تم مجھے اس طریقے سے مار سکتے ہو کہ ایک میدان کے اندر ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کرو، پھر میرے ترکش میں سے ایک تیر نکالو، اس پر پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ تیر مجھ پر چلاؤ تو میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا، اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس بچے کے خدا کا نام لے کر، بسم اللہ رب، وہی اس بچے کے رب کا نام لے کر میں تیر چلاتا ہوں۔ جو ہی تیر چلایا، لوگ سن رہے تھے، سب کے سب، میدان سجا ہوا تھا، وہ بچہ وہیں پر مر گیا۔ بچے کا انتقال کیا ہوتا ہے کہ ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو جس چیز سے بادشاہ ڈر رہا تھا وہی ہو گیا۔ اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک خندق کھودی بیچ سڑک پر، بہت بڑی خندق، اور جتنے ایمان والے تھے ان کو لا کر اس کے اندر ڈالنے لگا۔ جتنے ایمان والے تھے ان کو زندہ اس میں جلایا گیا، جتنے ایمان والے، حتیٰ کہ ایک عورت کو اس کے بچے کے سمیہ ڈالا جانے لگا تو بچے، وہ ہچکچائی بچے کی وجہ سے۔ بچے نے کہا ماں گھبرا مت، یہ دین برحق ہے اور اللہ کا نام لے کے اس میں چلی جا۔ چنانچہ وہ بھی اس کے اندر ڈالی گئی۔ کچھ روایات میں آتا ہے 20,000 لوگ جلائے گئے، کچھ میں 80 کا نام آتا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ ان لوگوں کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوا، تماشا دیکھ رہے تھے۔ کیوں ان سے انتقام لیا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، اور تم ایک کفار مکہ ان مسلمانوں کے اندر کون ان کو مجبور کر رہے ہو کبھی حبشہ جانے پر، کبھی مدینہ جانے پر، محض اس وجہ سے کہ یہ ایمان لا رہے ہیں، اسی وجہ سے تم ان مسلمانوں کو ستا رہے ہو۔ یہ ان کے اندر مطابقت تھی واقعے کے اندر۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، قسم ہے ستاروں والے آسمان کی، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، اور اس دن کی جو حاضر ہونے والا ہے اور جس میں حاضر ہوا جاتا ہے۔ اب یہ کون سے دن ہے؟ الیوم الموعود، قیامت کا دن، شاہدن جمعہ کا دن، مشہود عرفے کا دن جس میں سارے کے سارے لوگ وہیں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یہ ترمذی کے اندر روایت کے اندر وضاحت کی گئی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک و برباد ہو جائیں خندق والے، النار ذات الوقود، جو کہ آگ والے تھے۔ کیسی؟ الناری، ایسی آگ جو ایندھن والی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ اس خندق کے آس پاس وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون، اور جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے، شہود، وہ اس کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم، انہوں نے ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا، محض اس بنیاد پر کہ وہ ایمان لے آئے تھے اللہ پر جو زبردست ستودہ صفات ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس اللہ کے لیے زمینوں کی بادشاہت، آسمانوں کی بادشاہت، واللہ علی کل شیء قدیر، شہید، اللہ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ ان الذین فتنوا المؤمنین، یقیناً جن لوگوں نے مومنوں کو ستایا اور مومنات کو ستایا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہوگا، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلا دینے والا عذاب ہوگا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، لہم جنات تجری من تحت الانہار، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، یہی ہوگی بڑی کامیابی۔ بعض بزرگوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت کا سمندر تو دیکھیے جس نے ان کے ماننے والوں کو زندہ آگ کے اندر جلا دیا، ان کے بارے میں کہا جا رہا ثم لم یتوبوا، انہوں نے توبہ نہیں کی۔ گویا اگر یہ بھی توبہ کرتے خدا ان جلانے والوں کو بھی بخش دیتے۔ ان بطش ربک لشدید، یقیناً آپ کے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وهو الغفور الودود، وہ اللہ بخشنے والا بہت محبت کرنے والا۔ ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک، المجید بزرگ ہے وہ اللہ۔ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس پچھلے لشکروں کی خبریں آئی، فرعون اور سمود کی؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، وہ تباہ و برباد نہیں ہوگے تو تم کیسے بچ سکتے ہو اگر میرے پیغمبر کی تکذیب کرو گے؟ نہیں، بلکہ ان کافروں نے تکذیب کو مشغلہ بنا رکھا ہے، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ تکذیب میں لگے ہوئے ہیں، جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بزرگی اور عظمت والا ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں۔ سورہ طارق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ والسماء والطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم ہے آسمان کی، والطارق، رات میں نمودار ہونے والے ستارے کی، وما ادراک ما الطارق، اور آپ کو کیا پتا کہ وہ طارق کیا ہے؟ طارق کیا ہے؟ رات میں نمودار ہونے والا وہ ستارہ کیا؟ طارق الباب، رات میں جب مہمان آتا تھا تو دروازہ بند ملتا ہے، اس کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے،
اسی کو کہتے ہیں طارق، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو جو یا رات میں آیا وہ ہو گیا طارق، رات میں ستارہ نکلا تو ہو گیا طارق۔ النجم الثاقب، جو کہ روشن ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہ حافظ، اللہ آسمان کی ستاروں کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں ان کل نفس، نہیں ہے کوئی انسان مگر یہ کہ اس کی کوئی نہ کوئی نگہبانی کرنے والا موجود ہے۔ فلینظر الانسان، دیکھ لے انسان، مما خلق، اس کو کس چیز سے پیدا کیا گیا، خلق، پیدا کیا گیا، مما دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے، یخرج من بین الصلب والترائب، جو پانی کی نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے بیچ سے، انہ علی رجعہ لقادر، وہ اللہ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی، جس دن کے راز سارے کھل جائیں گے، فما لہ من قوت ولا ناصر، اس دن اللہ سے مد مقابل کے لیے تمہیں کوئی طاقت نہیں ہوگی اور نہیں اللہ کے مقابلے میں تو کوئی مددگار ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بارشوں والا ہے، والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو کہ پھٹ جاتی ہے، انہ لقول فصل، یہ قرآن جچا تلا کلام ہے، وما ہوا بالحزد، یہ قرآن کوئی مذاق نہیں، انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ سازشیں کر رہے ہیں، واکید کیدا، میں بھی تدبیر کر رہا ہوں، فمہل الکافرین، کافروں کو ڈھیل دے دیجئے، امہلہم رویدا، میں بھی انہیں امہلہم، تھوڑے دنوں کے لیے انہیں رہنے دیجئے، امہلہم رویدا، انہیں تھوڑے دنوں کے لیے رہنے دیجئے، آخر کار یہ مبتلا عذاب ہوں گے۔ اللہ نے اس صورت کے اندر قسم کھا کر کہا کہ تمہارے اوپر نگراں محافظ فرشتے موجود ہیں جو تمہارے ہر ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، اور جب کل قیامت کا دن آئے گا تمہارے سارے بھید کھل جائیں گے، جن باتوں کو تم چھپاتے ہو سب کے سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ یوم تبلی السرائر، تمہیں غرور و گھمنڈ کے اندر مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اپنی تخلیق کے اندر غور و فکر کرو کہ اللہ نے تم کو کیسے ناپاک چیزوں سے پیدا کیا، اس منی سے پیدا کیا جو سینے اور پیٹھ کی ہڈیوں کے بیچ میں رہتی ہے، اس چیز کی قسم کھا کر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہیں، جو ہر چیز کو جانتے ہیں۔ پھر اللہ نے آسمان کی قسم کھائی جو بارشوں والی ہے، زمین کی قسم کھائی جو پھٹ جاتی ہے۔ اس قرآن جو ہے ایک جچا تلا اور فیصل کلام ہے، مذاق نہیں ہے۔ تم سازشیں کرتے رہو، تمہیں اپنی سازشوں کا وبال کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعلیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 19 آیتیں ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے پیغمبر اپنے رب بلند و بالا رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ جب یہ صورت اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو اپنے سجدے کے اندر پڑھا کرو، سبحان ربی الاعلیٰ الذی خلق فسوا، جس اللہ نے پیدا کیا، فسوا پھر ٹھیک اس کو بنایا، والذی قدر، جس نے اس کی تقدیر بنائی، اس کو اندازے سے بنایا، فہدا، اندازے سے مطلب یہ نہیں ہوتا یہ جو اندازہ ہم بولتے ہیں، اگر کوشر انداز کے اشتو دسن چیز دارت ہم سنس کالس لجا یم سنس کالس سو انداز نہ کہتے، انداز کا مطلب ہوتا ٹھیک انداز، بہترین ڈھنگ اور طریقے سے بنایا۔ آپ انداز کے بجائے ڈھنگ کا لفظ استعمال کر لیجئے اگر آپ کو انداز سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ جس نے انسان کو ڈھنگ اور بہترین طریقے سے بنایا، فہدا، پھر اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھلایا۔ کون ہے جو جانور کو گھاس، جو شیر کو گوشت، جو انسان کو غذا، جو پیدا ہونے والے بچے کو دودھ پلانا سکھاتا ہے؟ کون ہے جس نے بچے کو پیدا ہوتے ہی دودھ چوسنا سکھایا؟ وقدر فہدا، یہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ والذی اخرج المرعى، وہی تو وہ اللہ ہے جس نے چارے کو زمین سے نکالا اور پھر اسے تم کھاتے ہو، جانور تمہارے کھاتے ہیں۔ فجعلہ، پھر ایک عرصہ ہوتا ہے، اللہ اس کو بھوسا بنا دیتے ہیں، کوڑا بنا دیتے ہیں، احوا، سیاہ کالا، سنقرئک فلا تنسا، ان قریب ہم آپ کو پڑھائیں گے، فلا تنسا، آپ بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہیں، انہ یعلم الجہر، اللہ ظاہر کو بھی جانتے ہیں، وما یخفی، اللہ مخفی چیزوں کو بھی جانتے ہیں، ونیسرک للیسرا، اور ہم آپ کو آسان کر دیں گے، آسانی کے لیے، یعنی جنت کے لیے آپ کی راہوں کو آسان کر دیں گے، آپ کے لیے اعمال کو آسان کر دیں گے۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، آپ نصیحت کر دیجئے، نصیحت کرنا اگر فائدہ پہنچائے تو کیوں نہیں، نصیحت فائدہ پہنچائے گی کسے؟ سیذکر، نصیحت وہ حاصل کرے گا جو ڈرے گا، ویتجنبها الاشقی الذی یصلی النار الکبریٰ، نصیحت سے کنارہ کش دور رہے گا وہ بدنصیب جو کہ داخل ہوگا بڑی آگ کے اندر، الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا، نہ تو اس دوزخ کی آگ کے اندر مرے گا، ولا یحییٰ، نہ وہ جیے گا، مانگے گا بھی موت لیکن موت بھی نہیں آئے گی۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنی صفائی کی
دل کو پاک و صاف کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا نام لیا، فصلی، پھر نمازیں پڑھی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر اور پائیدار باقی رہنے والی ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو مضامین آپ کے سامنے آئے یہ مضمون پچھلے صحیفوں کے اندر بھی تھا۔ کن کن صحیفوں کے اندر؟ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر۔ اس کے بعد اگلا مضمون سورہ غاشیہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس سورت کو جمعہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، عیدین کے اندر پڑھا کرتے تھے، سورہ قاف کو، سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر کو فجر کی نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے، جمعہ اور عیدین کے اندر پڑھا کرتے تھے، سورہ قاف، سورہ سبح اسم ربک الاعلی، حل اتاک حدیث الغاشیہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ، اور سورہ طارق اور سورہ بروج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈھانپ دینے والی کی خبر پہنچی، یعنی قیامت کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشیہ، کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، عاملۃ، مصیبت کے مارے ہوئے ہوں گے، ناصبۃ، تھکے ماندہ ہوں گے۔ اور کیسے تھکے ماندہ؟ علماء نے کہا مصیبتوں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، بعد نے کہا نہیں، جہنم کی جو بیڑیاں ان پر ہوں گی، ان بیڑیوں کا زور اٹھانے کی وجہ سے، بعض نے کہا نہیں، مصیبت، غم، گڑن اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ایسے لگیں گے، بعض نے کہا نہیں، ان کے سیاہ ناموں، سیاہ اعمالوں کو باضابطہ طور پر شکل مجسد دی جائے گی، شکل دی جائے گی، اور وہ شکلیں جسمن ان کے بدنوں پر لا دی جائیں گی۔ تصلا نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ تسقا من عین آنیہ، گرم کھولتے ہوئے پانی سے ان کو پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام، جہنم میں ان کو بھوک لگے گی تو ان کو کوئی بھی کھانا نہیں ملے گا سوائے خاردار درختوں کے، خاردار کانٹوں کے، الا من ضریع، اس پھل کو، اس چیز کو کھا کر، ان خاردار کانٹوں کو کھا کر، لا یسمن، نہ تو وہ ان کے بدن موٹے ہوں گے، ولا یغنی من جوع، اور نہیں ان کی بھوک جائے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی چہرے اس دن سرسبز و شاداب ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، کہ دنیا میں محنت کی تھی، نمازیں پڑھی تھی، قرآن تلاوت سب چیزیں کی تھی، فی جنت عالیہ، وہ اونچے باغات میں ہوں گے، لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی لغو کلام نہیں سنیں گے۔ قرآن کا جاندار انداز دیکھیے، لاغیہ، راضیہ، نائمہ، یہی مضمون پیچھے آیا تھا، لا فیہا لغو ولا هم عنہا ینزفون، اور یہی ابھی آیا تھا سورہ عما یتساءلون کے اندر، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور یہاں پر دیکھیے لا یسمعون فیہا لاغیہ، فیہا عین جاریہ، اس میں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، قرینے سے رکھے ہوئے ساغر ہوں گے، قرینے سے رکھے ہوئے ساغر یعنی گلاس ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، لائن سے رکھے ہوئے تکیے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، لائن سے رکھے ہوئے تکیے ہوں گے، وزرابی مبسوسہ، ہر طرف پھیلے ہوئے قالین ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے انہیں پیدا کیا گیا؟ اونٹ عرب میں سب سے زیادہ پایا جانے والا جانور، اور ان کی ضروریات میں سواری کا کام، دودھ کا کام، گوشت کا کام، ساری کی ساری چیزیں اسی سے لی جاتی تھی اہل عرب کے ہاں۔ یہ ان کے لیے جہاز بھی تھا، یہ ان کے لیے دودھ کا چشمہ بھی تھا، یہ ان کے لیے غذا بھی تھا، چونکہ اسی سے گوشت بھی بنتا تھا، یہ ساری چیزیں کھایا کرتے تھے۔ اللہ نے کہا چونکہ ان کو اسی جانور سے سامنا ہوتا تو اس لیے اونٹ ہی کا نام لیا گیا، اور پھر پہاڑوں کو دیکھا کرتے تھے کہ سفر میں رہتے، زمین کو دیکھا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ، آسمان کو نہیں دیکھتے، کیف رفعت، اسے کیسے بلند کیا گیا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے، کیف نصبت، کہ ان کو کیسے کھڑا کیا گیا؟ وَإِلَى الْأَرْضِ، زمین کو نہیں دیکھتے، کیف سطحت، کہ کیسے بچھائی گئی؟ فذکر، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھائیے، آپ سمجھانے والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں مانتے تو آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں، تلوار کے زور پر، بندوق کے زور پر کسی سے ایمان قبول کرانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ الا من تولی وکفر، ہاں جو شخص روگردانی اختیار کرے اور کفر اختیار کرے، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، اللہ اس کو بڑا عذاب دیں گے۔ ان الینا ایابہم، یقیناً ہماری طرف واپسی ہوگی، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ان کا حساب لینا بھی ہوگا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔
اللهم اجعل القرآن لنا قرينا وفي الدنيا رفيقا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وإلى الخيرات كلها دليلا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن.